الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے علوم سکھائے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کی برکت سے آپ کے علوم سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی راہ کی پیروی کرو، تو آپ میں سارے انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں جمع ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ نوح علیہ السلام کا شکر بھی آپ میں جمع ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت جمع ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص جمع ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سچائی صدق جمع ہے، داؤد علیہ السلام کی توبہ جمع ہے، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی آپ میں جمع ہے۔ آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو جتنی خوبیاں عطا کی، آپ اکیلے ساری خوبیاں دی۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، پھر کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ ان کی پشت میں، آپ کا نور ان کے پیشانی میں، اس لیے سارے فرشتوں سے سجدہ کریں۔ آدم علیہ السلام جب شیطان نے درخت کے قریب لے گیا تو بڑے آسمان سے نیچے اتار دیا زمین پہ، تو بڑے 300 سال روتے رہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ سے پھر کچھ کلمات سیکھے، حاصل کیے، ان کے ذریعے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے پوچھا تمہیں ان کا کیسے پتہ چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے عرش کی ساق پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے پتہ چل گیا جس ذات کا آپ نے اپنے ساتھ نام رکھا ہے تو بڑی ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تمہیں بھی پیدا نہ کر۔ تو آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے توبہ ان کی قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، اس کو نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں آپ کی وجہ سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے جب اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، تو سب سے پہلے آپ نے کہا بھلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب۔ تو سب سے پہلے نبوت بھی آپ کو ملی، سب سے پہلے پیدا بھی آپ کیے گئے، سارے نبیوں کو روشنی اور نبوت آپ کی وجہ سے ملی۔ وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا إِنَّمَا اتصلت من نوره بِهِمِ
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. جیسے ستاروں کو سورج سے روشنی ملتی، سارے انبیاء علیہ السلام کو آپ سے روشنی ملی، آپ کی نبوت کی وجہ سے ان کو بھی نبوت ملی. تو آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی آپ ہیں. آپ کی وجہ سے قصر نبوت بھی پورا ہو گیا. لوگ تعجب کرتے تھے یہ ایک اینٹ کی جگہ یہ کیوں باقی چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں آ گیا یہ اینٹ بھی پوری ہوگی، اب کسی نبی کی گنجائش نہیں رہی. فرمایا نحن اللاحقون ونحن السابقون، ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں جانے سب سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہی عظمت والی، آپ خود بھی عظمت والے، آپ کی ہر چیز عظمت والی. آپ کا نام بھی عظمت کے ساتھ لینا. یہودی یہ کہتے تھے راعینا، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو ہماری رعایت کرو، اندر سے ان کا مطلب اور ہوتا تھا، گستاخی کرتے تھے. اللہ نے مسلمانوں سے کہا تم یہودیوں کی طرح راعینا نہ کہا کرو. اگرچہ جان بوجھ کر نہ بھی گستاخی کی نیت ہو پھر بھی یہ کفر. آپ کی گستاخی جان بوجھ کر نہ بھی کی جائے پھر بھی کفر. ایسے ہی آپ کی ہر چیز ہی عظمت والی، آپ کا نام بھی عظمت والا، آپ کا کام بھی عظمت والا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے. ایک شخص نے کدو کی تعریف کی، کدو ڈالے ہوئے تھے سالن. دوسرے نے کہا مجھے تو یہ پسند نہیں. انہوں نے کہا کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہوں نے کہا مجھے تو پسند نہیں. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تلوار لے کر کھڑے ہو اس کی گردن کاٹ لی. تو مرتد ہو گیا، تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ. کہنا یہی رہا. اس نے فوراً توبہ کی تو بچ گیا، توبہ کر تو بچ گیا. سے علماء فرماتے ہیں آپ کے جوتے کی بھی بے حرمتی نہیں کر. آپ کی ایک ایک چیز قیمتی، آپ خود قیمتی. آپ کی وجہ سے یہ ساری بہار ہے، آپ کائنات کے دلہا ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی وجہ سے ملی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ خانہ کعبہ تو میں نے بنا دیا، امت کی بھی میں نے دعا کر لی ایک امت آئے، لیکن اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا، اس امت کو سنبھالنے والا بھی بھیج دیا. تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام خود بھی اللہ کے خلیل، تو ان کے مانگے ہوئے کتنی آپ کی عظمت ہے. نبی آپ کو مانگتے رہے. سارے نبیوں سے اقرار لیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو آپ پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. اگرچہ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے بعد میں آنا ہے، پھر بھی ان سے اقرار. ان کی امتوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو ان پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. اور ان کو گواہ بھی بنایا ایک دوسرے کا. اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اقرار کر لیا اور میرا پکا وعدہ پلے باندھ لیا. سب نے کہا اقرار کر.
ایک تو سب سے وعدہ لیا الستو بربکم، ایک انبیاء علیہ السلام سے خاص وعدہ لیا، ایک علماء سے بھی وعدہ لیا کہ ہم دین کو چھپائیں گے نہیں، اس کو پھیلائیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ ایمان، تو آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی نبی، نبی النبیین، نبیوں کے بھی امام، ایک دوسرے کے گواہ بھی بنائے۔ قال اشہدوا وانا معکم من الشاہد، اللہ خود بھی گواہ بن کے، خود بھی گواہ، کتنی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہی عظمت والی، آپ کا دین بھی عظمت والا، آپ کی کتاب بھی عظمت والی۔ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، تو ایک آیت ہی ایسی بنا کے دکھا دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی نبی بنا سکتے، نہ آپ جیسی آپ زبان لا سکتے ہو جس کی زبان سے ایسا کلام نکلے، نہ کسی سے لکھا نہ پڑھا، اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اور کون ایسی ذات جس کو اتنا علم عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، اولین اور آخرین کا علم دیا۔ اللہ میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق، آپ کے قرآن سے، آپ کی حدیث، آپ کی ایک ایک چیز محفوظ، اور کوئی ذات دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کی ایک ایک چیز محفوظ، کوئی ذات نہیں جس کا یہ بھی پتہ آپ کے سفید بال کتنے تھے، یہ بھی پتہ ہے، آپ کی چال کیسی، آپ کا کلام کیسا، آپ کی مسکراہٹ کیسی، آپ کے دانت کیسے، آپ کا چہرہ کیسا، اور آپ کی کھال کیسی، آپ کے بال کیسے، ایک ایک چیز محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ آپ کا سلوک کیسا، آپ نے جنگیں کیسے لڑی، آپ نے صلح کیسے کی، آپ نے حکومت کیسے کی، اور آپ نے صبر کیسے کیا، آپ شجاع کتنے تھے، آپ کی بہادری کتنی تھی، آپ کی سخاوت کیسی تھی، آپ کی عدالت کیسی تھی، ایک ایک چیز معاف۔ تو آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، چھپے ہوئے، بشریت کے پردے میں آپ کو آپ کی ساری نورانیت چھپی ہوئی ہے، کوئی نہیں پہچان سکا بجز اللہ کے، آپ کو کوئی کما حق ہو پہچان۔ غالب ثنائے خواجہ بیضاں گذاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد اس، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ ہی آپ کا مرتبہ جانتے۔ درود شریف میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، اے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہی رحمت نازل کر، ہم کچھ نہیں بدلہ دے سکتے، تو اپنی شان سے، اپنے شان والے حبیب پہ تو ہی ان کی شان کے مطابق رحمت نازل کر، تو ہی ان کی شان کے مطابق برکت نازل کر۔ تو سب سے بہترین درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام اس میں شامل کر لیا، انہوں نے آپ کو مانگا تھا، اور انہوں نے کہا تھا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا ذکر آئندہ لوگوں میں جاری کر دینا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، جہاں آپ کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ساتھ ہی ذکر، اور ابراہیم علیہ السلام بھی باپ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے باپ ہیں، روحانی باپ، تو دونوں باپ جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ نے ایمان کے لیے پکارا، سمعنا منادیا ینادی للایمان، تو دونوں مؤذن ہیں، دونوں ہی دعوت دینے والے ہیں، دونوں ہی داعی ہیں، دونوں کو ایک ہی درود شریف میں جمع کر دی۔ تو اللہ نے خوب درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن خاص طور پر
زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے. تو فرمایا جتنا زیادہ کوئی مجھ پہ درود اتنا ہی میری شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا. اللہ میں توفیق صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.